اور اس کے پاس اللہ کے نبی علیہ السلام کا دعوت اسلام کا ایک پیغام ہے۔ اور آج بھی اگر دیکھا جائے تو ہماری امت مسلمہ اور ہماری پاکستانی عوام ان کو علماء اسلام کی دعوت دیتے ہیں، مسلمان تو ہے نہیں ماشاءاللہ، لیکن ان کو عمل کی دعوت دیتے ہیں، عملی اسلام کی دعوت دیتے ہیں۔ قول اسلام تو انہوں نے قبول کیا ہے لیکن عملی اسلام کی دعوت دیتے ہیں کہ آئیے نماز پڑھیے، اللہ کے نبی علیہ السلام سے محبت کیجیے، اللہ کے نبی کی شان میں گستاخی نہ کیجیے، نہ برداشت کیجیے، نہ خود کیجیے نہ خود برداشت کیجیے، اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنتوں پر عمل کیجیے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پیغام اسلام ہے اس کی روح کو سمجھیے اور اس کے بنیادی اصول پر عمل کیجیے۔ اور اگر اپنے آپ کو آپ ظاہری عمل، نماز، روزہ، داڑھی شریف اور امامہ، ظاہری لباس سے مشرف نہیں کر پا رہے تو کم از کم اپنے ایمان کی عبادت کیجیے، اور اس طرح ایمان کی عبادت کیجیے کہ اپنی غیرت ایمانی کا اظہار کیجیے کہ اگر آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کوئی گستاخی کرے تو اس گستاخی کا بھرپور منہ توڑ جواب دیا جائے، اور پھر جب اس حمیت اسلام کو ہمارے اکابرین نے پاکستان کی نیشنل اسمبلی میں اٹھایا اور وہاں پر ایک منظم قانون بنانے میں وہ اکابرین کامیاب ہوئے، جب سے وہ قانون بنا ہے جولائی سن 1986 سے لے کر آج تک بس وہ بنا ہے، اس کے مطابق اب تک کسی بھی گستاخ رسول کو سزائے موت نہیں ہوئی ہے، ایک ہی نہیں ہوئی۔ وہ حکومت کی سرپرستی میں ملک بدل ہو جاتے ہیں، آگے پیچھے ہو جاتے ہیں، اور اسلام کی جو روح علماء ہے اور مسلمانوں کی خواہشات جو کہ اسلام ہے، اس آواز کو ہمیشہ دبایا گیا ہے اور ہمیشہ پسپا کیا گیا ہے، اور حکمران ہمیشہ اپنے ذاتی مفادات اور ذاتی فائدوں کو دیکھتے ہوئے، اپنی نسلوں کو آباد دیکھتے ہوئے اور اپنے بینک بیلنس کو بچانے کے لیے، اپنے غیر ملکی عوام کو خوش کرنے کے لیے وہ اس قانون کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑے ہیں کہ 295 کو ختم کر دیا جائے۔ جواز کیا پیش کرتے ہیں اس کا کہ اس قانون کا غلط استعمال ہو رہا ہے۔ میں پوچھتا ہوں کہ اس قانون کا ہی غلط استعمال ہو رہا ہے یا بقیہ قانون کا بھی غلط استعمال ہو رہا ہے؟ بے شمار ایسے قانون ہیں جن کا غلط استعمال ہو رہا۔ کیا عدالتوں میں لاکھوں مقدمات ناجائز پینڈنگ میں، اچھے جو مقدمات ہیں جو سچے ہیں وہ پینڈنگ میں ہیں، اور ناجائز مقدمات کی پیروی ہوتی ہے اور غلط فیصلے ہو جاتے ہیں، اور پھر وکلا برادری وہ خلاف شرع اور اپنی عقلی دلائل جھوٹ کا پرندہ بنا کر ان شیخوں کو اپنی فیسوں کے حصول کے اور اپنے ذاتی مفادات کے اور ذاتی مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ کیا یہ ان قوانین کا جو کہ چوری کی سزا پر ہے، قتل کی سزا پر ہے، زنا کی سزا پر ہے، اور اس کے علاوہ جائیداد کے تنازعات پر ہے، ان قوانین کے خلاف استعمال نہیں کرتے؟ بالکل کرتے۔ ان پر کسی نے آواز بلند نہیں کی، ان پر کسی کو انسانی حقوق یاد نہیں آئے، لوگ ناجائز مر رہے ہوں یا نوجوان نسل وہ ون بلنگ کر کے حرام موت مر رہے ہوں، وہاں
نہیں ہوتی، یا سائبر کرائم کی جو قوانین ہیں، انٹرنیٹ پر لوگوں کی دل آزاری کا بھرپور سامان مہیا کرنے والے سامان مہیا کر رہے ہیں، سائبر کرائم خاموش ہے، ان کی کوئی کارروائی نہیں ہوتی۔ اگر وقت کے وزیر اعظم یا وقت کے صدر یا وقت کے فوجی کے خلاف اگر اس پر کوئی سوشل میڈیا پر یا ٹی وی چینلز پر بول دے تو ٹی وی چینلز کے حاکم پیپرا ایکشن لے لیتے ہیں، یا سوشل میڈیا پر سائبر کرائم کے مالکان ایکشن لے لیتے ہیں۔ لیکن اگر ان سب کے آقا و مولا آقائے دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہو تو نہ سائبر کرائم ایکشن میں آتا ہے، نہ پیپرا کو ہوش آتا ہے، اور نہ وزیر اعظم کو، نہ صدر کو، نہ کسی فوجی کو ہوش آتا ہے، اور وہ کان میں روئیاں ڈال کر کے اور خواب خرگوش کے مزے لے رہے ہیں، اور عاشقان رسول کے دل جل رہے ہیں، ان کے دل آزاری ہو رہی ہے۔ اس حدیث سے یہ پیغام ہمیں ملتا ہے کہ جو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہرقل کو پیغام دیا اسلام کا، اور اس کے ذریعے انڈائریکٹ اس قوم کو پیغام دیا جو اس کے سامنے کھڑی تھی کہ تم اسلام قبول کرو اور کہو کہ ہم مسلمان ہیں۔ پاکستانی قوم بھی کہے کہ ہم مسلمان ہیں اور کسی صورت اپنے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں گستاخی قبول نہیں کریں گے، اور اس گستاخانہ روش کو ختم کرنے کے لیے جو قانون پاکستان کی نیشنل اسمبلی نے بنایا ہے وہ 295C ہے، اور 295C کا تحفظ ہوگا تو ناموس رسالت کا تحفظ ہوگا۔ اگر اس قانون کا تحفظ نہیں ہوا تو 295C کا اور پھر ناموس رسالت کا کیا تحفظ ہو سکتا ہے؟ اور ظاہر ہے کہ عوام صرف احتجاج کر سکتے ہیں، عوام امپلیمنٹ نہیں کر سکتے۔ اگر آپ یہ روش رکھیں گے، میں حکمران پاکستان کو کہتا ہوں اور ان کے لیے ایک پیغام چھوڑتا ہوں کہ اگر یہ میری بات آپ سن رہے ہیں، اگر آپ یہ کریں گے اور 295C کے تحت سزائیں جو پینڈنگ میں ہیں، ملونہ آسیہ کو پھانسی نہیں دیں گے، اور دیگر گستاخان رسول جو ابھی گرفتار ہو گئے ہیں یا ابھی گرفتاریاں باقی ہیں ان کو گرفتار نہیں کریں گے، یا اس پر مزید آنے والے وقتوں کے لیے ان کو لگام نہیں ڈالیں گے، تو پھر یہ سمجھ لیجئے کہ ہر 30 اور 35 سال کے بعد گستاخ رسول کو پھانسی و جہنم کرنے والا غازی پیدا ہوتا تھا، مگر اب ہر دن اور ہر مہینے اور ہر سال پیدا ہوگا انشاءاللہ۔ آپ کس گھر سے غازی کو نکلنے سے روکیں گے؟ آپ ملک کو تباہ و برباد کرنے کی طرف جا رہے ہیں۔ آپ ملک اور قوم کے حکمران ہیں اور عوام کے ووٹ لے کر ملک کی سلامتی کا عہد لے کر آپ نے یہ عہد لیا ہے کہ ملک پاکستان کی بقا اور سلامتی اور آئین پاکستان کی سلامتی آپ کے وجود سے قائم ہے۔ تو اگر آپ اس ملک کو توڑنے کی طرف لے جائیں گے اور اس ملک میں افراتفری پھیلائیں گے تو پھر اندازہ کر لیجئے کہ وجود آپ کا بھی نہیں بچے گا اور دنیا میں بھی آپ جواب نہیں دے سکیں گے، اور کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بھی کھڑے ہونے جیسے نہیں رہے۔ تو اس لیے 295C جو تحفظ ناموس رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا قانون ہے، حضور علیہ السلام کی ناموس کی ضمانت ہے، اس قانون کو تحفظ دیجئے اور اس کے تحت جو اس زمرے میں آتے ہیں ان کو سزائے موت دیں، اور ہمارے عسکری ادارے جو ہمارے لیے بہت بڑی دھارس ہے، جو ہمارے تحفظ کی ضمانت ہے، اور اس وقت ہمارے لیے اس ملک میں سب سے بڑی ایک ریڑھ کی ہڈی ہے،
اور دنیا ان سے ڈرتی ہے اور ہم ان پر فخر کرتے ہیں. ہم ان سے بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ جس طرح آپ پاکستان میں ہونے والی دہشت گردی کہ جو چاہے وہ مال بٹورنے کے اعتبار سے ہوتی ہو یا قتل و غارت گری کے اعتبار سے ہوتی ہو، اگر وہ آپ کے فوجی مارے یا سیکورٹی فورسز کے لوگ مارے تو آپ ان کے لیے ڈیتھ سرٹیفکیٹ جاری کرتے ہیں. خدا کی قسم سرکار کی بارگاہ میں سرخرو ہونے کے لیے آپ کو یہ بہترین موقع ہے کہ آپ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں گستاخی کرنے والوں کے بھی ڈیتھ سرٹیفکیٹ پر دستخط کیجیے اور ان کو سزائے موت دیجیے. اس لیے کہ اگر آپ نے ایسا نہیں کیا تو کل روز قیامت نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں آپ کیا جواب دیں؟ اس لیے آپ بھی جواب دیں ہیں، آپ بھی مسلمان ہیں اور آپ بھی دہشت گردی میں ان کو سزا دینے میں برابر کے شریک ہیں. تو مجھے بتائیے کہ جب کسی کی جان لینا، کسی کی دل آزاری کرنا، کسی کو تکلیف پہنچانا دہشت گردی ہے تو میرے آقا اور آپ کے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنا حضور علیہ السلام کی دل آزاری کا سبب ہے، اللہ تبارک و تعالی کی ناراضگی کا سبب ہے، اور امت مسلمہ جو سرکار علیہ السلام پر ایمان رکھتے ہیں ان کی دل آزاری کا سبب ہے. تو یہ اس دہشت گردی سے بڑی دہشت گردی ہے. آپ کو چاہیے کہ آپ ان سے زیادہ ان دہشت گردوں کو ڈیتھ سرٹیفکیٹ پر دستخط کر کے پھانسی چڑھائیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، ایک آخری نقطہ جو اس حدیث شریف میں آیا کہ جب دیکھا حکمران نے اس حاکم ہرقل نے کہ عوام منتشر ہوئی، عوام نے دیکھا اس کی بات عوام نہیں سن رہے تو وہ عوام کی رائے کو قبول کرنے کے لیے تیار ہو گیا، جبکہ اس کا پورا ارادہ تھا. اس نے حضور علیہ السلام کی نبوت کی تصدیق بھی کر دی تھی، وہ مسلمان ہونے کے قریب تھا. اگر امت ساتھ دے دیتی، اس کی قوم اسے ساتھ دے دیتی تو وہ مسلمان ہو جاتا. تو اگر آج آپ کے حکمران اگر گمراہ ہو گئے ہیں اور وہ 295 کو نہیں سمجھ پا رہے، وہ صرف اپنی کرپشن میں لگے ہوئے ہیں، اپنے مال کو بٹورنے میں لگے ہوئے ہیں، تو آپ پر یہ ذمہ داری کڑی عائد ہوتی ہے کہ آپ اس کے حلقے سے دور ہو جائیں اور آپ اس کو یہ سبق سکھا دیں. یہ عوام اٹھ کھڑی ہو جائے اور بتا دے کہ گستاخ نبی کو کہ غیرت مسلم زندہ ہے، دین پر مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے. اللہ